رہے تھے. آؤٹ آف 265 101 نشستوں کے 100% نتائج آپ کے سامنے ہیں. انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار 47 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ایوان میں، جبکہ پی ایم ایل این 29 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 22 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اینڈ موسٹلی انڈیپینڈنٹس آر بیکڈ بائی پاکستان تحریک انصاف. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اب تک 101 سیٹوں کا جو نتیجہ جیو نیوز کو غیر حتمی غیر سرکاری مگر 100% نتیجہ ہمیں کانسٹیٹوئنسیز کا موصول ہوا ہے، اس میں قومی اسمبلی میں 101 سیٹوں جو آئین پر بھاری پڑا تھا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے بینچ میں، اور 14 لوگ جن کی وجہ سے بلہ لے لیا گیا تھا، ان میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ رہا اور کروڑوں لوگ در بدر ہو گئے. تو الیکشن ایکٹ کو اگر دیکھنا ہے تو 10 بجے لاسٹ ڈیڈ لائن. اس کی وضاحت یا ایکسپلینیشن کس کو دینی پڑے گی؟ الیکشن کمیشن کو دینی پڑے گی، انٹرم سیٹ اپ کو دینی پڑے گی کہ یہ جو الیکشنز میں اتنی تاخیر جو ریزلٹس میں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جو اب یہ جو لمحات گزر رہے ہیں اس وقت، یہ ہسٹری بن رہی ہے، اور کل شام 5 بجے کے بعد سے لے کے ابھی 9:15 بجے تک جو ہوا ہے وہ بھی ہسٹری ریکارڈ کر رہی ہے. تو یہ جو انٹرم سیٹ اپ تھا، سو کالڈ انٹرم سیٹ اپ، تو یہ جو رزلٹ آیا الیکشن کا، یہ انٹرم سیٹ اپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں کاکڑ صاحب، ان کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ورڈکٹ جو ہے نا، یہ جو آپ جا کے یونیورسٹیوں میں جا کے پکا منہ بنا کے جو لیکچر دیتے رہے ہیں نا، تو یہ آپ کے خلاف بھی ایک نفرت کا اظہار ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو 1.5-2 سال سے یہی کام کر رہا تھا. اس کو تو چاہیے تھا پچھلے سال الیکشن کرواتا، انہوں نے نہیں الیکشن کروایا. تو سلطان سکندر راجہ صاحب کا بھی نام اب ہسٹری میں لکھا گیا نا، کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹس کے باوجود انہوں نے پہلے 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروایا، پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی. جی آپ رزلٹ سنائیں. اور اب ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پنجاب میں محبوب قائد اگر اوپر آ جاتے ہیں، اور محبوب قائد کے ہمارے فارمولہ چیمپئن جو ہیں آصف زرداری صاحب ایوان صدر چلے جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم بنے، پنجاب اگر مسلم لیگ نون ظاہر ہے وہ آزاد کمفرٹیبل، پنجاب کون ہوگا؟ اچھا لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اب پرانی ایکویشن بدل جائے گی. لیکن آپ ایک چیز میں بھی اگر عرض کروں کہ یہ جو اتنی لمبی لیڈ سے جو رزلٹ آ رہا ہے، نواز شریف صاحب کا بھی جو رزلٹ اتنی لمبی لیڈ سے آیا 10 بجے کے بعد آیا، اور بلاول صاحب کا بھی اتنی لمبی لیڈ سے رزلٹ آ رہا ہے 10 بجے کے بعد آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتنی لیڈ آپ پہلے لے رہے تھے تو بلاول کا، نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، ان سب کے رزلٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی 18-19 گھنٹے کے بعد کیوں اناؤنس کر رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سب رزلٹس کو خود مشکوک بنانا چاہتا ہے؟ ایک اور کنٹروورسی ہے کہ پہلے بھی ہوا ایک دفعہ کہ کراچی کے رزلٹ لیٹ آئے اور اگلے دن جا کر آئے تھے، اور کچھ کانسٹیٹوئنسیز کے بھی، مگر ہوتا یہ تھا کہ جتنے نتائج آ رہے ہوتے تھے ان کو الیکشن کمیشن اون کرتا تھا. اس دفعہ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اچانک خود کچھ دیا دے نہیں رہے تھے اور ڈسون کرنا شروع کر دیا. جب آپ نے ڈسون کیا تو اس کے اوپر سوال اٹھا کہ بھائی آپ میڈیا کو ڈسکریڈٹ کر رہے تھے. آؤٹ آف 265 101 نشستوں کے 100% نتائج آپ کے سامنے ہیں. انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار 47 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ایوان میں، جبکہ پی ایم ایل این 29 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 22 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اینڈ موسٹلی انڈیپینڈنٹس آر بیکڈ بائی پاکستان تحریک انصاف. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اب تک 101 سیٹوں کا جو نتیجہ جیو نیوز کو غیر حتمی غیر سرکاری مگر 100% نتیجہ ہمیں کانسٹیٹوئنسیز کا موصول ہوا ہے، اس میں قومی اسمبلی میں 101 سیٹوں میں لیڈ کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نظر آ رہے ہیں with 47 victories in hand. اچھا میڈم شیخ، مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک جملہ، صرف ایک دو جملہ، ایک مجھے پورا کا رزلٹ. اچھا ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ابھی تک 90 کے قریب ایم این اے رہتے ہیں جن کا رزلٹ ہے آلموسٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو رزلٹ آئیں گے وہ اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کو سامنے رکھ کے، لگتا ہے کہ آج سورج جو ہے وہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا کہ ارشاد بھٹی صاحب کو آج اسحاق ڈار صاحب کے کہے پہ بار بار یقین آ رہا ہے. سر یہ ہوتا ہے وزڈم، اس کو کہتے ہیں وزڈم، جس کا
اور ارشاد بھٹی کا وزڈم اچھا جی NA 116 شیخوپورہ کا رزلٹ آ رہا تھا. دیکھیں درمیان میں کاٹ دیا نا لیگ نون کے امیدوار. لیکن یہ ہے کہ کراچی کا بھی ایک رزلٹ آ گیا. یہاں پر MKM پاکستان اصولی طور پر یہ کہ 3817 ووٹ لے کر حسان صابر جیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے محمد مزمل. اگر میں کوئی عقل کی بات کرنے ہی لگا ہوں تو سن لو. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو بھٹی صاحب آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. میڈم لائیو دیکھ کر بڑی خوشی ہے. اچھا محبوب قائد آپ کے جیت رہے, میں تو خوش ہوں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ حامد بھائی سے معذرت کے ساتھ, اور حامد بھائی اگر اس طرح مجھے نہ دیکھیں تو پھر میں مزید آگے بات کروں. اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا ہے, اب رزلٹ اسحاق ڈار صاحب کے فرمائے ہوئے کو دیکھ کے آئیں گے. ایک اس طرح مجھے لگ رہا ہے. میرا مطلب یہ ہے, یہ نہیں اللہ معاف کرے میں کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہوں, نہیں جو مثال کے طور پہ اب ایک ادھر آ رہا ہے, 2 ادھر آ رہے ہیں, ایک ادھر, اس طرح کوئی 15-20 سیٹیں اور لے جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آزاد ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی 25-30 کے قریب آزاد لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں. یہ نہ ہو یہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے. اچھا میں معاہدے پہ قائم رہیں گے. میں بھٹی صاحب سے دیکھنا چاہیں گے رزلٹ. امجد علی خان انڈیپینڈنٹ امیدوار. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے مسلم لیگ. ایک آخری بات کہ مجھے جو بلاول بھٹو صاحب واقعی نہیں چاہتے, جو سنا جا رہا ہے کہ وہ ان سے ملے مسلم لیگ نون, لیکن زرداری صاحب چاہتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر کولیشن کرنی پڑی تو زرداری صاحب کریں گے, انقلابی اپوزیشن کرنی پڑی تو بلاول کریں گے.